السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حدیث نمبر 14 پڑھیں گے۔ الحدیث الرابع عشر عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ الا بإحدى ثلاث الثیب الزانی والنفس بالنفس والتارک لدینہ المفارق للجماعہ، رواہ البخاری ومسلم۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کے علاوہ کسی ایسے مسلمان مرد کا خون بہانا حلال نہیں جو گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔ ایک شادی شدہ زانی، دوسرا جان کے بدلے جان، اور تیسرا دین کو چھوڑنے والا اور جماعت یعنی ملت اسلام سے الگ ہونے والا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب حدیث میرے پیچھے دہرائیے آپ، تاکہ آپ کو عربی صحیح سے پڑھنی آ جائے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل دم امرئ مسلم دم امرئ مسلم یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ الا بإحدى ثلاث الثیب الزانی والنفس بالنفس والتارک لدینہ المفارق للجماعۃ، رواہ البخاری ومسلم۔ لفظی ترجمہ۔ الحدیث الرابع عشر، حدیث نمبر 14۔ عن ابن مسعود، ابن مسعود یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے، ان سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یحل، نہیں حلال، دم خون، امرئ مسلم، مسلمان مرد کا، کسی مسلمان شخص کا خون بہانا حلال نہیں، یعنی اسے قتل کرنا، اس کو مارنا، جان سے مار دینا۔ یشہد، جو گواہی دیتا ہو، اللہ الہ الا اللہ، کہ نہیں کوئی الہ مگر اللہ، وانی رسول اللہ، اور بے شک میں رسول ہوں اللہ کا، الا، سوائے، بإحدى، ایک کے، ثلاثن، 3 میں سے، ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز پائی جاتی ہو تو پھر خون بہایا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، الثیب الزانی، شادی شدہ زانی، سیب جس کی شادی ہو چکی ہو، والنفس بالنفس، اور جان کے بدلے جان، والتارک، اور چھوڑنے والا، لدینہ، اپنے دین کو یعنی مرتد، المفارق، الگ ہونے والا، للجماعت، جماعت سے یعنی ملت اسلام سے نکل جانے والا۔ تو خلاصہ کیا ہے کہ کسی مسلمان کا خون نہیں بہایا جا سکتا بغیر کسی وجہ کے، اور وہ وجوہات یہ ہیں جو یہاں 3 بیان کی گئی ہیں، جن میں سے ایک شادی شدہ انسان جو زنا کرے، اور دوسرے جس نے کسی کو قتل کیا ہو تو بدلے میں اس کو قتل کیا جائے یعنی قصاص، اور تیسرے مرتد۔ تب اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان کا قتل حرام ہے، یعنی جو بات ہمیں اس حدیث سے پتہ چل رہی ہے وہ یہ کہ مسلمان کا قتل حرام ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
فإن دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام. یاد رکھو تمہارا مال و دولت، تمہاری جان، تمہاری عزت ایک دوسرے کے لیے اسی طرح قابل احترام ہے. یہ حجۃ الوداع کے خطبے کے الفاظ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر جان، مال، عزت ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر حرام قرار دی ہے. یعنی نہ کوئی کسی کا مال ہتھیائے، چرائے، ڈاکہ ڈالے، ضائع کرے. اسی طرح نہ کوئی کسی کی جان لے اور نہ ہی کوئی کسی کی عزت لوٹے. یعنی عزت لوٹنے میں جیسے غیبت کرنا، بہتان لگانا، دوسرے کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آنا، اس کی توہین کرنا، اس کو ذلیل کرنا، تو اس کی اجازت نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس کو پہلی دو چیزوں کے ساتھ شامل کیا گیا ہے، جان اور مال کے ساتھ. عام طور پر ہم پہلی دو چیزوں میں تو احتیاط برتتے ہیں کہ کسی کا مال چوری نہ کریں یا کسی کی جان نہ لیں، لیکن عزت لوٹنے کے معاملے میں بہت سے لوگ احتیاط نہیں برتتے. کبھی سامنے آ کے اور کبھی پیچھے دوسرے کی آبرو ریزی کرتے ہیں. پیچھے کرنے میں کیا چیز شامل ہے؟ غیبت. اور سامنے جیسے تانا دینا، بہتان پیچھے بھی لگایا جا سکتا ہے، سامنے بھی لگایا جا سکتا ہے. بد اخلاقی برتنا، چیخ چلا کے دوسرے سے بات کرنا، دوسرے کو حقیر سمجھنا، کوئی اہمیت نہ دینا، تو اس کی اجازت نہیں. اور پھر خاص طور پر جان لینے کی ممانعت کی گئی ہے. اور یہاں پر یہ فرمایا کہ امرئ مسلم، امرأن اور امرأتن ہوتا ہے مرد اور عورت، امرأن مرد اور امرأتن عورت. تو یہاں پر مرد کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت کو قتل کرنا جائز ہے، کیونکہ قرآن و سنت میں مؤنث کی نسبت مذکر کے کر کے مذکر کے لفظ کے ساتھ اظہار کیا جاتا ہے، یعنی صیغہ تغلیب کے طور پر کہ دونوں میں سے جو غالب ہے تو اس کا ذکر کر کے دوسرا اسی میں شامل کر دیا جاتا ہے. تو بہت جگہ پر جہاں قرآن مجید میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو اس سے مراد کیا صرف مرد ہوتے ہیں یا عورتیں بھی ہوتی ہیں؟ عورتیں بھی ہوتی ہیں اس سے مراد. تو اس میں عورتیں خود بخود شامل ہوتی ہیں. تو اسی طرح یہاں پر جو یہ بات کی گئی کہ مرد کا خون بہانا حرام ہے، تو اس میں عورت بھی شامل ہے. کسی عورت کا بھی ناجائز طور پر خون نہیں بہایا جا سکتا. اور مسلم سے مراد وہ جو اسلام میں داخل ہو چکا ہو، یعنی کسی مسلمان کا. ہاں 3 وجوہات بتائی گئی ہیں، ان میں سے ایک الثیب الزانی. تو سیب کہتے ہیں اس کو جس نے صحیح عقد نکاح میں، یعنی نکاح کے بعد اپنی بیوی سے مجامعت کی ہو، یعنی کہ فزیکل ریلیشن شپ قائم کیا ہو، اس کو سیب کہتے ہیں. اگر صرف نکاح ہوا ہو اور فزیکل ریلیشن نہ ہوا ہو تو سیب نہیں ہوگا. واضح. اور اس کے مقابلے میں بکر ہوتا ہے کمارہ، یعنی بکر کمارہ جس کا فزیکل ریلیشن نہیں ہوا. پھر دوسرا جو ہے وہ قصاص ہے، والنفس بالنفس. جب کوئی انسان کسی انسان کو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، الا یہ کہ اس کے وارث معاف کر دیں، مقتول کے وارث معاف کر دیں اور خون بہا لے لیں. اور تیسرے مرتد، تارک لدینہ، مرتد کسی بھی قسم کا ہو. اور جماعت سے علیحدہ ہونے والے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے امت مسلمہ چھوڑ دی اور غیروں کے ساتھ جا کے مل گیا. تو اس حدیث سے ہمیں بہت سی باتیں پتہ چل رہی ہیں، جس میں سب سے پہلے تو ہم حدیث بیان کرنے کا انداز دیکھیں. آپ کو کیسے محسوس ہو رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا انداز کیسا تھا؟ کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. قرآن مجید میں آتا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ آپ قرآن کی تعلیم بھی دیتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ حکمت کی تعلیم بھی. اور حکمت سے مراد امام شافعی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لی ہے. تو آپ کے انداز تعلیم میں کیا بات نمایاں ہے یہاں پر اس حدیث کی روشنی میں بتائیے. عدد کے ساتھ، شابش، یعنی بہت سسٹمیٹک وے میں ترتیب کے ساتھ نمبر وار 1 2 3 شابش، یعنی ایز اے کہ یہ بلٹ فارم میں ہے اور انسان ان کو یاد رکھ سکتا ہے، بھولتا نہیں ہے. بہت افرمیٹو ہے، یعنی کہ یہ ایسا کرنا جائز نہیں، درست نہیں، حلال نہیں. آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ مختصر الفاظ کے اندر جو گنے جا سکتے ہیں
کتنے بڑے بڑے احکامات دے دیے گئے ہیں، مختصر، جامع، سہل، بہت آسان اور بہت سسٹمیٹک، واضح. جی، مین رول پہلے بتا دیا گیا اور پھر ایکسیپشنز بعد میں بتا دی گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم دینے کا انداز بہت ہی بہترین تھا اور بہت تقسیم کے انداز میں انہوں نے بات کی ہے، کیونکہ اس طریقے سے بات جلد یاد ہو جاتی کہ 3 چیزیں یاد رکھ لو. اب اس کو امپلیمنٹ کرنا، اس پر عمل کرنا آسان ہو گیا نا، تو ایسی باتیں بھولتی نہیں. دوسری اہم بات جو اس حدیث سے پتہ چلتی ہے وہ مسلمان کے خون کا احترام ہے. اس حکم پر پوری امت کا اجماع ہے. کتاب و سنت اور اجماع اس پر دلالت کرتے ہیں کہ مسلمان کا خون حلال نہیں، حرام ہے دوسرے مسلمان پر، یعنی خون بہانا جائز نہیں، کسی کو مارنا، قتل کرنا جائز نہیں، حلال نہیں، حرام ہے. سمجھ آ گئی؟ یہ بات آج کے دور میں سمجھانا مشکل کام ہے، کیونکہ مسلمان کے خون کو یوں رائے گاں کر دیا گیا ہے، اتنا سستا کر دیا گیا ہے، خود مسلمانوں نے بھی اور غیر مسلموں نے بھی، یعنی کہ کسی کو بھی مار ڈالنا جیسے کسی چڑیا کبوتر کو مارنا ہے، کوئی بات ہی نہ ہو. حالانکہ ناحق قتل کی شدید ممانعت ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. اور جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اللہ اس پر غصہ ہو گیا اور اس نے اس پر لعنت کی اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. گویا دوسرے کو قتل کرنا اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے عذاب کی نظر کرنا ہے، اور بے گناہ شخص کو مارنا کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے. بے گناہ شخص کو مارنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے. انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبائر کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، والدین کی نافرمانی کرنا، اور کسی آدمی کا قتل کرنا اور جھوٹی گواہی دینا، یہ سب کیا ہے؟ کبیرہ گناہ. اب یہاں باقی چیزیں تو سمجھ آ رہی ہیں، کبھی ہم نے اس شدت کے ساتھ محسوس کیا کہ والدین کی نافرمانی بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے؟ یعنی ہم دن رات ماں باپ کے ساتھ کیسی بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں، ان کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، ستا رہے ہوتے ہیں، تو اس پر بھی کیئرفل رہیے. والدین سے ناجائز مطالبے نہیں کرنے چاہیے، ان چیزوں کا سوال نہیں کرنا چاہیے جو وہ پرووائڈ نہ کر سکتے ہیں. جب تک وہ کسی غلط بات کا حکم نہ دے، کوئی نافرمانی کا حکم نہ دے، اس وقت تک ان کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، ان کی بات ماننی چاہیے، سننی چاہیے، جو جائز ہو، حق ہو، درست ہو. چاہے ہم خود بھی ماں باپ بن جائیں اور ماں باپ بوڑھے بھی ہو جائیں تو بھی ان کی اطاعت کرنا اور ان کی فرما برداری کرنا ضروری ہے، الا یہ کہ وہ کسی گناہ کے کام کا حکم دیں. کسی مسلمان کا قتل ایک مہلک جرم ہے، یعنی ہلاک کرنے والا جرم ہے. صحیح بخاری میں ہے، عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ کسی کو ناحق قتل کرنا ان مہلک کا مطلب ہے ہلاک کرنے والے امور میں سے ہے جن میں پڑنے والے کا نکلنا بہت ہی مشکل ہے. یعنی جو قتل میں پڑ گیا وہ بہت بڑے خطرناک کام میں پڑ گیا، پھر اس میں اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانا بہت مشکل کام ہے. جو کسی قتل میں شریک ہو اس کے لیے بہت بڑی وعید ہے. اگلا پوائنٹ کیا ہے؟ جو کسی کے قتل میں شریک، یعنی خود نہ کرے، کوئی کر رہا اس کے ساتھ شریک ہو جائے. یزید رقاشی ابو الحکم بجلی سے نقل کرتے ہیں کہ ابو سعید اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذکر کر رہے تھے کہ اگر تمام آسمانوں اور زمین والے، کون ہیں آسمانوں میں؟ فرشتے. اگر تمام آسمانوں اور زمین والے کسی مومن کے قتل میں شریک ہوں، زمین والے کسی مومن کے قتل میں شریک ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں دھکیل دے گا. کتنی شدید بات ہے. ایک نہیں، دو نہیں،
اگر سارے بھی شریک ہو جائے تو سب کی شامت آ جائے گی. تو اس لیے کسی ایسی ایکٹیویٹی میں بھی ملوث نہیں ہونا چاہیے جس کا انجام یا نتیجہ کسی انسان کا قتل ہو. ایک اور حدیث کے مطابق مومن کا قتل دنیا کی تباہی سے زیادہ بڑا جرم ہے. یعنی باقی دنیا کی چیزیں تباہ ہو جائے تو وہ اتنی بڑی چیز نہیں جتنا اگر ایک مومن قتل ہو جائے تو بڑی بات ہے، بڑا جرم ہے. عبداللہ ابن عمرو ابن العاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مومن کا قتل کرنا اللہ کے نزدیک تمام دنیا کے تباہ ہونے سے زیادہ ہے. ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ یہ ناقابل معافی جرم ہے، یعنی جان بوجھ کر اگر کسی کو قتل کیا جائے. مسند احمد کی روایت ہے، کل ذنب عسى الله ان يغفره الا الرجل يموت كافرا او الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف فرما دے گا سوائے اس کے کہ کوئی شخص کفر کی حالت میں مر جائے یا وہ آدمی جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے، اس کی معافی مشکل ہے. پھر یہ یاد رکھیے کہ فرض اور نفل عمل کو ضائع کر دینے والا جرم ہے. یعنی یہ ایک ایسا جرم ہے جو انسان نے فرائض ادا کیے ہوں، جو نفل ادا کیے ان سب کو برباد کر دینے والا ہے. سنن نبی داؤد کی روایت ہے، جس نے کسی مومن کو قتل کیا اور بلا وجہ ظلم سے قتل کیا تو اللہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا، نہ فرض نہ نفل. یعنی باقی اعمال بھی غارت ہو جاتے ہیں. یہ چیز اللہ تعالیٰ کو اتنا غضبناک کرنے والی ہے. پھر قیامت کے دن پہلا حساب قتل کا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کے درمیان سب سے پہلے قتل کے مقدمات کا فیصلہ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مقتول قاتل کو پیشانی کے بال اور سر سے پکڑ کر لائے گا، اس کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا. وہ عرض کرے گا، اے میرے رب، اس نے مجھے قتل کیا، یہاں تک کہ اسے عرش الہی کے قریب لے جایا جائے گا. راوی کہتے ہیں پھر لوگوں نے ابن عباس سے عرض کی کہ اس کی توبہ قبول ہوگی، تو انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ. پھر ابن عباس نے فرمایا کہ نہ تو یہ آیت منسوخ ہوئی نہ بدلی گئی، ایسے آدمی کی توبہ کہاں قبول ہو سکتی. تو ابن عباس کے نزدیک تو ایسا شخص سزا ہی کے لائق ہے. پھر اسی طرح قیامت کے دن کس طرح اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے، سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، جہنم سے ایک گردن نکلے گی جو کہے گی، مجھے آج کے دن 3 قسم کے لوگوں پر مسلط کیا گیا ہے. ہر ظالم پر، اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود بنانے والوں پر یعنی مشرک پر، اور ناحق کسی کو قتل کرنے والے پر. چنانچہ وہ ان سب کو لپیٹ کر جہنم کی گہرائی میں پھینک دے گی. یعنی وہ ایک گردن سی ہوگی کہ جو ایسے مجرموں کو لپیٹ کے جہنم کی گہرائی میں پھینک دے گی. کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ وہ بھی اسی میں شامل ہوتا ہے، جان بوجھ کے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دے رہے ہیں اور انہیں بھی دیں گے. جب جان پڑ جاتی ہے تو پھر برتھ ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، جان تو جان ہے نا، دیت دینی ہوگی اور توبہ کرنی ہوگی. جادوگر جو قتل کرتے ہیں وہ بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے. یعنی خود قتل کرنا، کسی سے قتل کروانا، کسی کی مدد کرنا قتل میں، کسی کو شے دینا، کسی کو آلات پرووائڈ کرنا، خود نہ بھی کرنا لیکن اس کو کہنا یہ لو تم چری، یہ لو تم تلوار اور اس سے کرو، دوسرے کو اشارہ کرنا، یہ سب چیزیں اس جرم میں شامل ہیں. ہاں پھر توبہ کرے اور 2 مہینے کے روزے رکھنے والی بات. تو کس حق کے ساتھ قتل کیا جا رہا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے حق تو نہیں ثابت ہو جاتا. یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ کسی مسلمان کا قتل جائز نہیں. یعنی آپ مسلمان ہو کر کسی مسلمان کو مار رہے ہیں اور لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہیں تو کلمے کو بھی ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. جتنا بھی کوئی کسی کا برین واش کرے لیکن اللہ نے جو برین دیا ہے نا اس کو استعمال کرنا بھی لازم ہے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نان مسلم کو مارا تھا یا اس کو جو جنگ لڑنے آیا تھا؟
اور اس میں بھی جنگ لڑنے کے آداب میں بھی آپ نے کیا سکھایا ہے کہ بچوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، عورتوں کو قتل نہیں کیا جائے گا. پھر اسی طرح اگر کوئی پناہ لے تو اس کی پناہ نہیں توڑی جائے گی. دارالحرب سے بھی کوئی آئے لیکن اگر تجارت وغیرہ کی غرض سے آتا ہے یا ملازمت کے لیے تو اس کی جان کی حفاظت بھی لازم ہے. اسی طرح جو ذمی ہے، یعنی ذمی جو مسلمان حکومت کے اندر نان مسلم رہتے ہیں، کیونکہ ان کی حفاظت کا ذمہ ہے مسلمانوں کے اوپر. وہ تو پھر حکومت طے کرے گی جزیہ دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے، وہ تو ڈپینڈ کرتا ہے نا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی ذمی کو ناحق قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی راہ سے سونگھی جا سکتی ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی عہد والے کو بغیر کسی وجہ جواز کے قتل کیا تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی. یعنی جس کے ساتھ معاہدہ تھا اور بغیر کسی وجہ کے اس کو قتل کر دیا تو اللہ نے ایسے قاتل پہ جنت حرام کر دی. اور ذمی جو ہے وہ نان مسلم ہوتا ہے تو اس کو بھی ناحق نہیں مار سکتے. یعنی یہ نہیں کہ مسلمان کو ناحق نہیں مار سکتے، نان مسلم کو بھی ناحق نہیں مار سکتے. یعنی کسی کو مارنے کے لیے صرف اتنا ہونا کافی نہیں کہ وہ مسلم نہیں اس لیے اس کو مار دیں تو کوئی حرج نہیں، یہ بھی جائز نہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ جان کا احترام لازم ہے. اللہ نے ہر ایک کو جینے کی آزادی دی ہے. جس جان کو اللہ نے پیدا کیا اس جان کو اللہ تعالیٰ خود ہی لے گا تو لے گا، ہمیں حق نہیں کہ ہم اس کو مار ڈالیں. دوسری چیز الثیب الزانی، شادی شدہ زناکار، زانی شخص. جیسے قتل کی حرمت کا ذکر آتا ہے قرآن و سنت میں، اسی طرح زنا کی حرمت کا بھی ذکر آتا ہے قرآن و سنت میں. سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. کیوں؟ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، بے شک وہ ہمیشہ سے بڑی بے حیائی اور برا راستہ ہے. بہت بے حیائی کی بات ہے، اور حیا ایمان کا حصہ ہے. جب حیا جاتی ہے تو ایمان چلا جاتا ہے، اور بہت برا راستہ ہے. یعنی جو شخص اس راستے پر چل پڑے، جو قوم اس راستے پر چل پڑے، وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہو کر رہ جاتی ہے، طرح طرح کے مسائل میں گر جاتی ہے. یعنی زنا میں پڑنے والا شخص اپنے لیے خود بہت سی بلاؤں کو دعوت دیتا ہے. سورۃ الانعام 151 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. کہہ دیجئے آؤ میں پڑھوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا. آؤ میں تمہیں پڑھ کے سناؤں کہ تمہارے رب نے کیا کیا حرام کیا ہے. کیا اس کو جاننا ضروری ہوتا ہے؟ اوکے. اور پھر اس پر عمل بھی. تو یہاں پر جو تاکیدی حکم ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، نمبر 1. نمبر 2، اور ماں باپ کے ساتھ خوب احسان کرو، وبالوالدین احسانا. نمبر 3، اور اپنی اولاد کو مفلسی کی وجہ سے قتل نہ کرو. نمبر 4، ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی، یعنی اولاد کو اس ڈر سے مت مارو کہ وہ کھائیں گے کہاں سے، ان کو ہم افورڈ نہیں کر سکتے. آج کل مسلمانوں کے اندر یہ کانسیپٹ کتنا عام ہو گیا ہے کہ بس 2 بچے ہونے چاہیے، اس سے زیادہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. تو یہ قابل قبول وجہ نہیں ہے. اور بے حیائیوں کے قریب بھی نہ جاؤ، جو ان میں سے ظاہر ہیں اور جو چھپی ہوئی ہیں. یعنی کھلے اور چھپے دونوں طرح سے بے حیائی. ظاہری بے حیائی کون سی ہوتی ہے؟ جو نظر آ رہی ہو، جو کھلم کھلا کی جائے، جیسے لباس کے اندر، جیسے گفتگو کے اندر. اور چھپ کے یعنی جو زنا وغیرہ اور لوگوں سے چھپ کے کیا جائے. اور اس جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ.
یہ ہے جس کا تاکیدی حکم اس نے تمہیں دیا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو عقل سے تمہیں سمجھنا ہے. یعنی ان معاملات کو شریعت کا حکم بھی سمجھو اور اس کو عقل کے اعتبار سے بھی سمجھو, فطرت کے اعتبار سے بھی سمجھو کہ یہ چیزیں انسان کو نقصان سے دوچار کرنے والی ہیں. اللہ نے ان سب چیزوں کو جو حرام قرار دیا ہے تو لوگوں پر زندگی تنگ کرنے کے لیے یا آسان کرنے کے لیے؟ آسان کرنے کے لیے. زنا اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا فعل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بستی میں زنا اور سود ظاہر ہو جائے, یعنی کھلم کھلا لوگ یہ کرنے لگے, سکینڈلز عام ہوں, لوگوں کو پتا ہو کون کس کے ساتھ برا کام کر رہا ہے, اور سود کا لین دین بھی یعنی معروف ہو, اس میں بھی کوئی قباحت محسوس نہ کرے, تو تحقیق انہوں نے اپنے نفسوں پر اللہ کے عذاب کو حلال کر دیا. یعنی وہ اللہ کے عذاب سے پھر خود کو نہیں بچا سکتے, ان پر کسی بھی وقت اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. لہذا ایسی برائیوں کو انسان جب دیکھے یا محسوس کرے تو ان سے روکے, کیونکہ جب کسی قوم کے اندر یہ برائیاں ظاہر ہوتی ہیں اور پھر لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا نہیں کرتے تو پھر جب عذاب آتا ہے تو کیا اس میں صرف مجرم ہی پکڑے جاتے ہیں یا دوسروں کی شامت بھی آتی؟ آٹے کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے, سب کی شامت آتی ہے. تو اس لیے اگر پتہ چل جائے کسی کے بارے میں بھی تو اس کو روکنا چاہیے. عموماً لوگ روکتے کیوں نہیں؟ جن پتہ بھی چل رہا ہوتا ہے اور معلوم بھی ہوتا ہے, اور پھر کیوں نہیں روکتے؟ جی ان سے ڈر کے. تو ہمیں قرآن مجید میں کیا کہا گیا؟ لا تخافوہم وخافونی, لوگوں سے نہیں ڈرو, مجھ سے ڈرو. میمونہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک اس میں ناجائز اولاد کی کثرت نہیں ہوگی, حرام کے بچے زیادہ نہیں ہوں گے. جب ان میں ناجائز اولاد کی کثرت ہونے لگے تو پھر وہ وقت قریب ہوگا جب اللہ کا عذاب ان سب کو گھیر لے گا. جیسے پچھلی قوموں پر عذاب آیا, پھر بڑے پیمانے پر امت کی بھی تباہی ہوگی. پھر اسی طرح ایک حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے قریب زنا عام ہو جائے گا, یعنی پہلے دور کی نسبت پچھلے دور میں زنا زیادہ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب سود, زنا اور شراب ظاہر ہوگی. ما ظہر منہا میں یہ چیزیں پھر شامل ہو جائیں گی, یعنی کھلم کھلا لوگ شراب پیئیں گے, وہ مسلمان ہی نہیں پیئیں گے, زنا کو برا نہیں سمجھیں گے, سود کا لین دین کریں گے. ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کسی ایک کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی جھجک کھل جاتی, اس کے اندر سے ڈر نکل جاتا ہے, پھر وہ دوسرے اور تیسرے میں شریک ہو جاتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو شراب پینے کے لیے کیا چاہیے ہوتے ہیں؟ پیسے چاہیے ہوتے ہیں. حلال کی کمائی میں سے تو انسان عام طور پہ شراب نہیں افورڈ کر سکتا, پھر اس کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ قرضہ لینا پڑتا ہے. قرضہ لینے کے لیے اس کو ویسے کوئی قرضہ نہیں دیتا تو کیا دینا پڑتا ہے؟ سود. اور پھر شراب کے ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں؟ انسان کی عقل ماری جاتی, پھر وہ اپنے اور پرائے میں تمیز نہیں کرتا, جائز اور ناجائز کی سمجھ بوجھ نہیں رکھتا, حلال اور حرام کی سمجھ بوجھ نہیں رکھتا, لہذا زنا کبھی مرتکب ہو جاتا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ شراب جو ہے یہ ام الخبائث ہے, ساری برائیوں کو جنم دیتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے خوف اور اندیشے کا اظہار کیا تھا. آپ نے فرمایا, عبداللہ بن زید سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا, اے عرب کی ہلاکت, اے عرب کی ہلاکت, تم میں سے جس چیز کے بارے میں میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ زنا اور مخفی شہوت ہے. زنا کی بات تو سمجھ میں آتی ہے, الشہوت الخفیہ کیا ہے؟ مخفی شہوت, چھپی ہوئی شہوت. چھپی ہوئی کہاں چھپی ہوئی؟ دل میں چھپی ہوئی, دلوں میں چھپی ہوئی برائی کی خواہشات. یعنی ایک ہے انسان کو برائی کرنے کا موقع مل جائے, اور ایک یہ ہے کہ وہ برائی عملاً تو نہیں کر رہا لیکن برائی کو دیکھ رہا ہے, جیسے پورن جو ہے یا ننگی تصویریں جو ہیں وہ دیکھنا ایک باقاعدہ ایڈکشن بن چکی.
لوگ ایسی ویب سائٹس کو فالو کرتے ہیں جن میں عورتوں اور مردوں کی ننگی تصویریں ہوتی ہیں. اب وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی وہ ہیبٹ بن جاتی, ایک نشے کی طرح ان کی عادت بن جاتی, اور جب تک وہ ایسی چیزیں دیکھ نہ لیں ان کو چین نہیں آتا. تو یہ بھی انسان کے لیے ہلاکت کا سبب ہے. یہ آنکھوں کا زنا ہے. یہ کیا ہے؟ آنکھوں کا زنا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہہ رہی کہ پاکستان نمبر 1 پہ ہے ایسی ویب سائٹس کو فالو کرنے میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. پورن ویب سائٹ کے بارے میں استاذہ نے جیسے بھی بات کی کہ ننگی تصویریں مردوں اور عورتوں کی دیکھنا, اس کے بارے میں ابھی ریسرچ یعنی سائیکیٹرسٹ کی ریسرچ ہے کہ اس کو دیکھنے سے سائبر سیکس ایڈکشن, آپ نے شاید سنا ہو لفظ, نہ سنا ہو. سائبر سیکس ایڈکشن کیا ہوتی ہے؟ جس طرح سے شراب کا نشہ ہوتا ہے یا مختلف نشے جس طرح سے کیے جاتے ہیں, یہ بھی ایک نشے کی کیفیت ہے کہ یہ ان سینٹرز کے اوپر جن کے اوپر شراب جا کر برین میں اثر کرے گی, وہاں پر ہمارا یہ جو دیکھنے کا اثر ہوتا ہے, یعنی اس طرح کی سائٹس کے اوپر بیٹھ کر کوئی بھی چیز دیکھنا, تو وہ چھوڑی نہیں جاتی. جب موقع ملتا ہے اس کو مختلف طریقے سے لوگ جو ہوتے ہیں, اور ایون میں نے اس میں خواتین کو دیکھا. ایک خاتون نے مجھے بتایا جو مجھے بظاہر بہت اچھی نظر آتی تھی اور اچھی تھی بھی, لیکن کہتی ہیں کہ مجھے اس کی عادت پڑ چکی ہے اور اب مجھ سے چھوڑا نہیں جاتا. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت, ہمارے اندر کچھ ہارمونز ہیں جو برین ریلیز کرتا ہے, سیروٹونین وغیرہ اس کے اندر آتے ہیں جس کو نیگیٹو ہارمونز کہتے ہیں. جب اس طرح کی چیزیں دیکھی جاتی ہیں تو وہ میموری پہ اثر انداز ہوتی ہیں. اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جو لڑکے یا لڑکیاں دوستیاں کرتے ہیں, بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ بناتے ہیں, تو ان کی جو میموری ہوتی ہے وہ افیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے, ان کا انٹیلیجنس لیول نیچے آ جاتا ہے. یعنی اس کے اوپر میں نے پوری ریسرچ کی تھی اور میں نے اس کے اوپر کافی سارے پروگرامز ریڈیو پہ کیے جس کا مجھے بہت فیڈ بیک آیا. اور یقین مانے ایک لڑکا تھا, انجینئرنگ کر رہا تھا اور اس کی انجینئرنگ چھوٹ گئی صرف یہ چیزیں دیکھتے دیکھتے. کہتا ہے کہ میں ایک سائیکیٹرسٹ سے ملنے آیا تھا, وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ تھا, تو وہاں پر اس نے ایک ناول پڑھا, کہانیاں, اکثر رسالے پڑھتے ہیں اور آج کل انگلش لٹریچر میں تو ہر چیز ہے. وہ پڑھتا تھا اور امیجن کرتا تھا, کرتے 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 اس کو کہیں پر ایک فلم مل گئی جو ویڈیو تھی. کہتا ہے کہ وہ ویڈیو میں نے دیکھی اور اس کے بعد کیا ہوا کہ اب مجھے ایک لت پڑ گئی, شوق پڑ گیا. اب انٹرنیٹ پہ تو ہر چیز اویلیبل, اور اس لڑکے کی انجینئرنگ چھوٹی, پڑھائی چھوٹی, بیمار ہوا. اور آپ نے دیکھا ہوگا جو نشہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے رنگ پیلے پیلے سے ہوتے ہیں. جو لوگ اس طرح سائبر سیکس ایڈکشن کے اندر بھی آ جاتے ہیں نا, وہ بہت ڈاؤن سے, گرے گرے سے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہر بیمار شخص, لیکن یہ بھی ایک فزیکل سمٹمس, یعنی ایک تو ہم بات کریں کہ نفسیاتی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جسمانی اس کی سمٹمز یہ آ جاتی ہیں کہ وہ بندہ جو ہے وہ اس کے اندر قوت نہیں ہوگی, طاقت نہیں ہوگی. اس کے اندر آپ سمجھیں کہ ایک ایموشنل ہوتا ہے نا کہ انسان کے اندر کچھ ہمت ہو کرنے کی, اور ایک یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جسمانی طور پر بھی قوت ارادی کے ساتھ ساتھ جو جسمانی قوت ہے وہ بھی کم ہوتی چلی جائے گی. تو یہ ایک ایسی بیماری ہے, یقین مانیں یہ اس وقت جو بھی ہمارے پاس چیزیں اویلیبل ہیں, اگر ہم ان کا صحیح استعمال کرنا نہیں جانتے تو پھر استعمال نہ کریں. ایک دفعہ آپ نے کوئی ایسی سائٹ کلک کی, اس کے بعد آپ کے نیٹ پہ خود بخود انویٹیشنز آئیں گے ہر چیز کے. پھر کیا ہوتا ہے کہ اب ویٹ ڈریمز جب بہت زیادہ ہونے لگ جائیں لڑکے لڑکیوں کو, تو کیا ہوگا, پھر یہی ہوگا کہ وہ زنا کی طرف اٹریکٹ ہوں گے. آنکھ کے زنا سے بات شروع ہوتی ہے, ساری بات. نامحرم کو دیکھنے سے منع ہی کیا. اب یہ جو ہماری آپٹیکل سائٹ ہے, یہ ہماری آڈیٹری سائٹ ہے, یہ سب ہمارے برین اور ہمارے دل کو افیکٹ کرے گی. اور آٹومیٹیکلی ہماری امت اس وقت دیکھیں اتنے انٹیلیجنٹ ہونے کے باوجود ہم کسی کام کے نہیں رہے, کیونکہ مخفی شہوت جو ہے, ایک تو زنا ہے, دوسرا جو مخفی شہوت ہے اندر, وہ تو ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کے چہرے پر نہیں دیکھ سکتا. یہ ہم میں سے ہر کوئی, ہم جانتے ہیں یا ہمارا اللہ جانتا ہے کہ ہمارا تقویٰ کیا ہے. شراب تو نظر آتی ہے نا, ہیروئن نظر آئے گی, کوکین نظر آئے گی, لیکن یہ چیزیں نظر نہیں آتی. آپ نے جہاں جو سین دیکھا, اسی لیے باہر نکلتے ہوئے بھی ان چیزوں کو جہاں جہاں آپ کو, استاذہ کے ایک لیکچر میں تھا اور بڑی زبردست بات تھی کہ سفر میں اپنی نگاہ کی حفاظت خود کر, کیونکہ اس وقت جس طرح سے ایکسپوجر ہے اور ہر چیز سامنے ہے, آپ نے اور میں نے اپنے آپ کو خود بچانا ہے. پھر ایسے لوگ خاندان سے بھی کٹ جاتے ہیں کیونکہ ان کو تنہائی چاہیے ہوتی ہے. جزاک اللہ استاذہ, یہ بہت زبردست بات کی. سائبر سیکس ایڈکشن میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کٹ جاتا ہے. کیسے؟ اب آپ نے دیکھا ہوگا ہم سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک بچہ سائڈ میں بیٹھا ہوتا ہے, موبائل ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے. یعنی موبائل, سیل فون, یہ نیٹ, انٹرنیٹ اس لیے تو نہیں آیا تھا نا کہ ہم اس کے ذریعے سے بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں, ہم لوگوں سے کٹ جائیں. ہمارا دین تو جماعت کی نماز بھی اس لیے کہتا ہے کہ اس کے اندر تمہیں فائدہ ہوگا کہ تم لوگوں سے ملو گے. تو یہ جو انٹریکشن ختم ہو رہی ہے اپنے کمپیوٹر اور سیل فون, اسلام کہتا ہے کہ اگر کسی کے گھر سے اجازت نہ ملے
تو اندر داخل نہ ہوں، یہی کہا جاتا ہے. لیکن ہماری رضائیوں کے اندر ہمارے سیل فونز پہ ہمارے بچے کیا دیکھ رہے ہیں، نامحرم کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں، وہ ہمیں پتہ نہیں. اس لیے بی ویجیلنٹ، پہلے اپنے لیے اور پھر اپنے بچوں کے لیے بھی مانیٹرنگ اتنی فاسٹ رکھیں، کیونکہ اتنا فاسٹ زمانہ ہے کہ اس کے اندر اگر ہم نے اپنی آنکھیں نہ کھولی تو یہ بہت مشکل چیزیں ہیں جو بیچارے بچے جب انوالو ہو جاتے ہیں تو ان کو سمجھ بھی نہیں آتی، کیونکہ ڈرتے رہتے ہیں کہ پیرنٹس کے ساتھ شیئر کریں گے تو کیا ہوگا. اس لیے ان باتوں کو جان کر سمجھ کر اور خود کو بچانے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بچانے کی کوشش کرنی ہے. اور ڈرے اور شرمائے مت دوسروں کو بتانے میں اور پوچھنے اور سمجھانے میں، کیونکہ بچوں کی اس وقت ٹریننگ کے لیے ماں باپ کی اویئرنیس اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایڈکشن، اس کے بارے میں جاننا اور کیسے اس کو ٹریٹ کرنا، یہ ضرور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. مجھے پتہ ہے کہ آپ بہت سارے ینگ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت سارے لوگ اس فطرے میں مبتلا ہوتے ہیں، زیادہ نہیں لیکن کسی نہ کسی حد تک. اور جو لوگ ہاسٹلز میں رہتے ہیں ان کے پرابلمز اور بھی زیادہ ہوتے ہیں. اس لیے سمجھیے، کیونکہ شیطان ہر جگہ پر ہے، ہر جگہ پر. آپ کے ہاسٹل کی بات نہیں کر رہی، لیکن ہاسٹلز کے لیے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہاں تو خاص ٹریننگ دینے کے لیے جائیں، لڑکیوں کے ہاسٹلز میں خاص طور پر، میڈیکل کالجز کے ہاسٹلز میں. مطلب ہمارا ایک ایسا بھی کوئی کام ہونا چاہیے کہ ہمارے یہاں سے لوگ جائیں اور میڈیکل کالج کے ہاسٹلز میں جا کے لڑکیوں کی ٹریننگ، کیونکہ ان کے سامنے کسی نے کبھی یہ بات ہی نہیں کی کون سی چیز غلط ہے کون سی صحیح. اور استاذہ یقین مانے کچھ فتوے اس طرح کے لے آتے ہیں کہ استغفر اللہ، عورتوں کی ماسٹربیشن بھی حلال کر دیتے ہیں. بہت صحیح لوگ لگ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے. اب آپ بتائیں کہ ایک آپ کا فتویٰ فرض کریں اور ایک کسی اسکالر کا، اور اس نے یہ بات کہہ دی اور اپنے آپ کو وہی مطمئن کر جائے گی، کیونکہ جس چیز میں چسکا ہو، مزہ ہو، گناہ ہو، وہ فتویٰ لینا تو آسان ہو گیا نا. اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور تقویٰ جہاں ہوگا وہاں فتووں کی ضرورت ہی نہیں رہتی. یہ اس وقت آپ بہت ہماری لاٹ جو ہے الہدا میں الحمدللہ اب ینگ لوگ ہیں. ینگ لوگ اپنے آپ کو بچائیں، دوسروں کو بچائیں، جو کچھ کر سکتے ہیں پازیٹیولی اس کے لیے ایفرٹ کریں. اور سائبر سیکس ایڈکشن کے بارے میں مطلب لٹرلی میں نے جو ریسرچ کی ہے نا، اگر میں آپ کو وہ ساری باتیں بتاؤں اور لوگوں کے کیسز جو لائف کیسز تھے، آپ سب رونے بیٹھ جائیں گے کہ جو حال ہوتا لوگوں. نہ دین کے رہے نہ دنیا کے. اس میں آپ حدیث کے الفاظ ذرا دوبارہ سنیے. اے عرب کی ہلاکت، اے عرب کی ہلاکت، میں تم سے جس چیز کے بارے میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ زنا اور مخفی شہوت ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہلاکت کا لفظ کہہ کے ڈرایا اور پھر اس کے بعد وجوہات بتا دی کہ جو تمہاری ہلاکت کا ذریعہ بنے گی. زنا کے وقت ایمان نکل جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، چور جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، شرابی جب شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا. پھر اس کے بعد توبہ کا دروازہ بہرحال کھلا ہوا ہے. یعنی اگر ماضی میں کچھ ایسا ہو گیا تو توبہ کر لی جائے. اور توبہ کا مطلب کیا ہے کہ آئندہ اس رستے پہ انسان دوبارہ نہ جائے. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی زنا کرتا ہے تو ایمان اس میں سے نکل جاتا ہے اور اس پر ایک سائے کی طرح مسلط رہتا ہے، نکل کے اوپر سائے کی طرح ہو جاتا ہے. جب وہ فارغ ہوتا ہے تو ایمان اس کے اندر واپس آتا ہے. لیکن اگر اسی حال میں اس کی ڈیتھ ہو گئی تو پھر کس حال میں دنیا سے رخصت ہوا. طاعون اور نئی نئی بیماریوں کا پھیلنا. عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے اور فرمایا مہاجروں 5 آزمائشیں ایسی ہیں جن میں تم مبتلا ہوگے اور میں اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم ان کو پاؤ. نمبر 1، جب کسی قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے اور وہ اعلانیہ اس کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان میں طاعون اور مختلف بیماریاں جو ان کے پہلوں میں نہیں تھی وہ پیدا ہو جاتی. یعنی زنا کا ایک نقصان کیا ہے کہ زنا کرنے والی قوم کے اندر نئی نئی بیماریاں جنم لیتی ہیں، نئے نئے وائرسز، نئے نئے بیماریوں کے نام جو پہلے کبھی کسی نے سنی ہی نہ ہو. پھر اسی طرح دعاؤں کی قبولیت سے محرومی ہو جاتی ہے. نصف رات کو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک اعلان کرنے والا آواز لگاتا ہے کوئی پکارنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ اس کو عطا کیا جائے، ہے کوئی تکلیف زدہ کہ اس کی تکلیف دور کر دی جائے. کوئی ایسا مسلمان نہیں ہوتا کہ وہ دعا کرے اور اس کی دعا قبول نہ کرے. یعنی وہ سب کی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، مگر زانی عورت جو اپنی شرمگاہ کے ذریعے کمائی کرتی ہے اور ٹیکس وصول کرنے والا ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زنا کی کمائی بدترین کمائی ہے اور انسان کی دعاؤں کی قبولیت کے راستے میں بھی رکاوٹ ہے. پھر بوڑھا زانی اور زانیہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالی
نہ بوڑھے زانی کی طرف دیکھے گا اور نہ بوڑھی زانیہ عورت کی طرف. یعنی عمر بیت گئی اور پھر بھی انہوں نے اس کام کو نہیں چھوڑا. جہنم میں زناکاروں سے آنے والی بدترین بدبو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس 2 آدمی آئے, انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے, بہت مشکل پہاڑ کے پاس. تو وہاں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو بری طرح پھولے ہوئے ہیں, موٹے ہوئے ہیں, ان سے بیت الخلاء کی طرح کی بدترین بدبو آ رہی ہے. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا زانی مرد اور عورتیں. اب شادی شدہ زانی کی جو سزا ہے وہ پتھر مار کے مارنا ہے, اسٹوننگ ٹو ڈیتھ. اس کی کیفیت کیا ہوگی کہ اس کو کھڑا کیا جائے گا, لوگ اس کو پتھر ماریں گے جو نہ بڑے ہوں گے نہ چھوٹے, کیونکہ بڑے پتھروں سے فوراً موت واقع ہو جائے گی اور مقصد فوت ہو جائے گا, اور پتھر بہت چھوٹے ہوں گے تو مرنے سے پہلے بہت زیادہ اذیت ہوتی رہے گی. تو درمیانے قسم کے پتھر ہوں اور کچھ لوگ اس کو مارتے جائیں حتیٰ کہ اس میں ڈیتھ ہو جائے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پتھر بھی جسم کو آ کے لگے یا کسی پتھر سے ٹکرا ہی جائے انسان تو کیا کیفیت ہوتی ہے. اور اس میں پھانسی یا قتل یا اور کوئی طریقہ نہیں بتایا گیا, مار کے مارنا بتایا گیا, کیونکہ سارا جسم لذت اٹھاتا ہے زنا میں, تو اسی لیے سارے جسم کو اذیت پہنچنا ضروری ہے. اس سلسلے میں حدیث واضح ہے صحیح بخاری کی, یعنی سنسار کرنے کے بارے میں. ابو ہریرہ اور زید بن خالد کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ ایک آدمی کھڑا ہوا اور عرض کیا میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ آپ کتاب اللہ کے مطابق میرا فیصلہ کر دیجئے. دوسرے فریق نے بھی جو اس سے زیادہ سمجھدار تھا کہا ہاں ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کر دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے کہ عرض کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیان کرو. اس نے کہا میرا بیٹا اس کے ہاں یعنی ایک دوسرے شخص کے ہاں مزدوری کرتا تھا, اس کی بیوی نے اس سے زنا کیا, تو مجھے بتایا گیا کہ میرے بیٹے پر رجم واجب ہے. میں نے 100 بکریاں اور 1 لونڈی فدیہ دے کر اپنے بیٹے کو چھڑا لیا ہے. پھر میں نے علم والوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میرے بیٹے کو 100 کوڑے لگیں گے کیونکہ وہ شادی شدہ نہیں تھا, اور سال کے لیے جلا وطن ہونا پڑے گا. اس عورت کو سنگسار کیا جانا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, میں تمہارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا. لونڈیاں اور بکری جو تو تجھے واپس کی جاتی ہے, یعنی اس کا یہ کفارہ نہیں ہے, اور تیرے بیٹے کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور سال کے لیے جلا وطن یعنی ایگزائل ہونا پڑے گا. اور اے انیس تم کل اس کی بیوی کے پاس جاؤ, اگر وہ اقرار کرے تو اسے سنگسار کر دو. اور دوسرے دن صبح وہ اس عورت کے پاس گئے تو اس عورت نے اقرار کر لیا, مان لیا, تو عورت کو سنگسار کر دیا گیا اور آدمی کو 100 کوڑے لگا دیے گئے. وہ شادی شدہ نہیں تھا نا. سیب کی سزا یہ بتائی گئی اس لیے کہ سیب جو ہوتا ہے, شادی شدہ جو ہوتا ہے, اس کے پاس اپنی خواہش کی تکمیل کا ذریعہ موجود ہوتا ہے. اس کے باوجود وہ غلط کام کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ معاشرے کے لیے بہت ہی خطرناک چیز ہے, یعنی کسی کی عزت پھر اس سے محفوظ نہیں. شادی عزت کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے, اور اگر وہ شخص پھر بھی باز نہیں آتا اور نکاح کو کوئی چیز نہیں سمجھتا, اللہ کی حدود کو بھی پامال کرتا ہے, تو اس کی سزا بڑی ہے بنسبت اس کے کہ جس کی شادی نہیں ہوئی اور وہ جذبات سے مغلوب ہو کر غلط کام کر بیٹھا ہے. دونوں کی حیثیت کے فرق کی وجہ سے, کیونکہ قرآن مجید میں الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ, یعنی 4 گواہ بھی ضروری ہیں اس میں, یا پھر یہ کہ زانی خود اقرار کر لے, یعنی یا 4 گواہ کا ہونا یا پھر مجرم کا خود اقرار کرنا. پھر اسی طرح عمل قوم لوط ہوموسیکشوالٹی. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مجھے اپنی امت میں سب سے زیادہ اندیشہ جس چیز کا ہے وہ قوم لوط کا عمل ہے, کہ میں اس بارے میں ڈرتا ہوں کہ میری قوم اس میں مبتلا ہو جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس پر لعنت کی جو قوم لوط والا عمل کرے, اللہ نے اس پر لعنت کی جو قوم لوط والا عمل کرے, اللہ نے اس پر لعنت کی جو قوم لوط والا عمل کرے. یعنی 3 بار ان پر لعنت کی گئی ہے. آپ نے یہ بھی فرمایا وہ شخص ملعون ہے جو کسی جانور پر جا پڑے, یعنی جانور کے ساتھ برا فعل کرے. اور پھر فرمایا وہ بھی ملعون ہے جو قوم لوط والا عمل کرے, اور یہ جملہ 3 بار آپ نے فرمایا. لیکن لواطت میں شادی شدہ ہونے کی شرط نہیں,
صرف بلوغت اور عاقل کی شرط ہے، یعنی اگر بالغ اور عاقل ہوگا تو اس کو سزا دی جائے گی، حد قائم ہو جائے گی اس پر۔ رجم اور قتل کی سزا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو تم قوم لوط کا عمل کرتے ہوئے دیکھو تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو، کیونکہ اس کی بھی جب لت پڑ جاتی ہے تو پھر دوسروں کی عزتیں محفوظ نہیں رہتی۔ آپ نے فرمایا اوپر والے اور نیچے والے دونوں کو سنسار کر دو، ان کو بھی رجم کی سزا دی گئی۔ 4 گواہ تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ جس جانور کے ساتھ یہ عمل کیا، جیسے بکرا بکری وغیرہ کے ساتھ، تو اس کو قتل کر دینا چاہیے، اس کا گوشت نہیں کھانا چاہیے، یعنی اتنا برا فعل ہے یہ۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی کسی چوپائے سے بدفعلی کرے اس شخص کو قتل کر دو اور اس کے ساتھ اس چوپائے کو بھی مار ڈالو، یعنی انسان کو بھی مار دو اور اس جانور کو بھی مار دو۔ اکرمہ کہتے ہیں میں نے ابن عباس سے کہا کہ چوپائے کے قتل کی کیا وجہ ہے، یعنی انسان نے تو برا کیا، اس کو کیوں مارا جائے؟ انہوں نے کہا میرا خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکروہ جانا کہ اس کا گوشت کھایا جائے جبکہ اس کے ساتھ ایسا کام کیا گیا ہو۔ تو 3 میں پہلا تو یہ ہو گیا جو زنا کرے، پھر دوسرا والنفس بالنفس، قصاص۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ اور سورۃ البقرہ کی آیت 179 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر مقتولوں میں بدلہ لینا لکھ دیا گیا ہے، آزاد قاتل کے بدلے وہی آزاد قاتل، غلام قاتل کے بدلے غلام قاتل یعنی وہی، قاتلہ عورت کے بدلے قاتلہ عورت ہی قتل ہوگی۔ پھر جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے تو معروف طریقے سے پیچھا کرنا اور اچھے طریقے سے اس کے پاس پہنچا دینا لازم ہے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک قسم کی آسانی ہے اور مہربانی ہے۔ اس کے بعد جو زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں قتل کا بدلہ قتل ہے، النفس بالنفس ہے، اور کس نفس کو مارا جائے گا؟ جس نے کسی کو مارا ہوگا، یہ نہیں کہ اس کے بھائی کو مار دیا، اس کے بیٹے کو یا اس کے باپ کو یا کسی اور رشتہ دار کو یا خاندان کے کسی بھی شخص کو پکڑ کے مار دیا، یہ زیادتی ہوگی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ چاہے کوئی کسی بچے کو مارے، یعنی کہ لڑکی کو مارے، عورت کو مارے، اس کا بھی بدلہ ہوگا۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی نے ایک لڑکی پر ظلم کیا، اس کے چاندی کے زیورات جو وہ پہنے ہوئے تھے چھین لیے اور اس کا سر کچل دیا۔ لڑکی کے گھر والے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے تو وہ زندگی کی آخری سانس لے رہی تھی، وہ بول نہیں سکتی تھی، تو آپ نے اس سے پوچھا فلاں نے تمہیں مارا ہے؟ تو اس نے سر ہلایا نہیں۔ پھر ایک اور کا نام لیا کہ فلاں نے تمہیں مارا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو اس نے جب سر کے اشارے سے اس کو کنفرم کر دیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا اور جب بات ثابت ہو گئی تو آپ نے اس مرد کا سر بھی 2 پتھروں سے کچلوا دیا، یعنی جیسے کیا گیا اسی طرح اس کو بدلہ دلوایا گیا۔ پھر اسی طرح قصاص کے بدلے معافی بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی ایسا مقدمہ لایا جاتا جس میں قصاص ہوتا تو آپ معاف فرمانے کا کہتے، یعنی پہلے معاف کرنے کے لیے کہتے، اگر وہ معاف کر دیتا تو ٹھیک، اور اگر وہ اصرار کرتا کہ بدلہ لیا جائے تو پھر بدلہ لیا جاتا۔ پھر تیسرا ہے مرتد، جو دین چھوڑ جائے، ملت سے نکل جائے۔ مرتد کی سزا میں سورۃ النساء کی آیت بھی آتی ہے ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر کفر میں بڑھ گئے، یعنی کفر ہی کرتے رہے، اللہ کبھی ایسا نہیں کہ انہیں بخش دے اور نہ یہ کہ انہیں کسی راستے کی ہدایت دے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو نہیں بخشے گا۔ سورۃ البقرہ کی آیت ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے پھر اس حال میں مرے کہ وہ کافر ہو
تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے. یعنی اگر اسلام کی حالت میں انہوں نے کوئی نیکیاں کی، صدقہ خیرات کیا، اچھے کام کیے، تو وہ بھی کفر کرنے سے سب کچھ ضائع ہو جائے گا، ملیا میٹ ہو جائے گا. اور یہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے کہ حد جاری ہونے سے پہلے اس سے توبہ کرنے کے لیے کہا جائے گا. یعنی جو مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑے یا اسلام سے باہر نکل جائے تو سب سے پہلے اس سے توبہ کروائی جائے گی. اور اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ نہ کرے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ مرتد ہونے میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ نہیں کہتا میں اسلام چھوڑ رہا ہوں، مثلا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو گالیاں دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے، یا قرآن کی توہین کرے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائے، تو یہ ساری چیزیں ارتداد میں شامل ہو جاتی ہیں. انڈیویجولز کسی کو کوئی سزا نہیں دے سکتا، یہ تو پھر باقاعدہ مقدمہ چلے گا. ہو سکتا ہے کہ اس نے کسی کا کال کوٹ کیا ہو، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص خود نہیں اپنے دل سے ایک بات کہہ رہا ہوتا، کسی کی بات نقل کر رہا ہوتا ہے. اب کوئی شخص اس بات کو سن کے بھڑک اٹھے اور کہے کہ اس کی گردن اڑا دی جائے، تو انڈیویجولز ایسا نہیں کریں گے، یہ تو اسلامی حکومت ہی کا کام. یہ تینوں صورتیں جو ہیں، یعنی شادی شدہ زناکار جو ہے اور قصاص اور مرتد کی سزا، یہ انڈیویجولز کسی کو نہیں دے سکتے. اس کے لیے اسلامی حکومت جو ہے اسی کا ذمہ ہے کہ وہ یہ حدود جاری کرے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ مرتد کو قتل سے پہلے توبہ کا موقع دینا، تو اس بارے میں ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں جب یمن میں عامل تھا، یعنی گورنر تھا، تو سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ میرے پاس تشریف لائے، اور ایک آدمی تھا جو یہودی تھا، اس نے اسلام قبول کیا، پھر کچھ عرصے کے بعد مرتد ہو گیا. جب حضرت معاذ تشریف لائے تو انہوں نے کہا میں اپنی سواری سے اس وقت تک نہیں اتروں گا جب تک اسے قتل نہ کیا جائے، اور اس شخص کو اس سے پہلے توبہ کر لینے کا کہا گیا. یہ بتائیے کہ مرتد کو کیوں قتل کیا جائے گا، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی کیونکہ وہ فتنہ پھیلاتا ہے اور دوسرے لوگوں کی گمراہی کا سبب بنتا ہے اور حرمتیں پامال ہوتی ہیں، تو اس لیے ضروری ہے کہ ایسے شخص کو سزا دی جائے. کیونکہ پہلے تو یہودی تھا، پھر مسلمان ہوا، پھر اس کے بعد پھر پلٹ گیا، یعنی جب تک وہ یہودی تھا تو اس کے اوپر کوئی الزام نہیں تھا. وہ تو مدینہ میں جو ریاست تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سردار تھے، تو وہ اس اعتبار سے تھا. اور اگر کسی کو سزا نہ بھی دی جا سکے، حد نہیں جاری ہوئی، کوئی حکومت نہیں، کچھ نہیں، تو یاد رکھیے اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے کلام کا مذاق اڑانا انسان کے لیے شدید وبال کا سبب ہے. صحیح مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے، انس بن مالک سے مروی ہے کہ ہم میں سے بنو نجار میں سے ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب تھا، یعنی قرآن لکھتا تھا. اس نے سورۃ بقرہ اور آل عمران بھی پڑھ رکھی تھی. کچھ عرصے کے بعد وہ مرتد ہو کر اہل کتاب سے جا ملا. مشرکین نے اسے بڑا چڑھا دیا، یعنی اس کی بڑی عزت افزائی کی. کہنے لگے کہ محمد کو یہی لکھ لکھ کر دیتا تھا، یعنی آپ دیکھیں پورا دین ڈاؤٹ فل کرنے لگے تھے. تو اس کی وجہ سے بڑے خوش ہوئے. کچھ عرصے کے بعد اس کی گردن ٹوٹی اور وہ مر گیا. لوگوں نے اس کے لیے قبر کھودی اور اسے قبر میں اتارا گیا، لیکن اگلے دن دیکھا کہ وہ قبر سے باہر پڑا، زمین نے باہر نکال کے پھینک دیا. انہوں نے 3 مرتبہ اسے دفن کیا، تینوں مرتبہ زمین نے اسے قبول نہیں کیا، حتیٰ کہ لوگوں نے اسے وہیں پڑا رہنے دیا. تو یہ جو حرمتیں ہیں، سب سے زیادہ عزت وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، تو جس کے لیے سب سے زیادہ عزت ہے، اگر کوئی اس کی عزت کا مذاق اڑاتا ہے تو پھر وہ خود اس سے نبٹنے کے لیے کافی ہے. تو جہاں حد نہیں بھی جاری ہوگی تو ایسا شخص کہیں سے بھاگ کر نہیں جا سکتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جی کوشچن. اصل میں یہ سب اس وقت ہوتا ہے جب حجت تمام ہو چکی ہو، اسلامی حکومت قائم ہو، لوگوں کو ہدایت حاصل کرنے کے سارے ذرائع طریقے موجود ہوں، دلائل ان کے سامنے ہوں، تو اس وقت کی بات ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم اس وقت نہیں دیا جب وہ مکہ میں تھے، یا اس وقت نہیں دیا جب ایک انتشار کا وقت تھا. جب دین اسٹیبلش ہو گیا، لوگوں پر حجت تمام ہو گئی، اس کے بعد جو لوگ دین میں فتنہ پھیلانے کی غرض سے اس طرح کریں، کیونکہ قرآن مجید میں بھی آپ نے پڑھا نا کہ بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ صبح کے وقت مسلمان ہو جاؤ اور شام کو کیا کرو، انکار کر دو، کفر اختیار کر لو. کس لیے؟
تاکہ اور لوگوں کو بھٹکا سکے. تو اس لیے اس بغاوت کا راستہ بند کیا گیا. پھر اس صورت میں ان کی بات نہیں ماننی چاہیے. ٹھیک ہے. معروف میں حکم ماننے کا کہا گیا ہے. معروف وہ ہے نا کہ جو اپنے واقع کے اعتبار سے بھی اور نتائج دونوں کے اعتبار سے بھلائی پر مشتمل ہو. بالکل. یعنی کسی بھی برائی کا ارتکاب اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس کو ہلکا سمجھا جائے. جب اس برائی کی شدت اور برائی کو برائی نہ سمجھا جائے تو پھر وہ کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. اسی طرح زنا ہے تو زنا کو ایک کھیل تماشا بنا دیا گیا ہے اور اس کی جو شدت ہے یا جو اس کی حرمت ہے وہ اس طرح دلوں میں نہیں رہی. ٹیبس پہ ایسی گیمز ہوتی ہیں جیسے بہت معمولی سی، اگر ہم بچوں کو آبزرو نہ کریں یا اس پوائنٹ آف ویو سے نہ دیکھیں تو نہیں. جیسے وہ چونٹیوں کو مارنے والی ایک گیم تھی تو میں نے پوچھا کہ یہ کیوں آپ کر رہی ہیں، تو پوائنٹس مل رہے ہوتے تھے اس پہ. اور میرا بھتیجا اس نے مجھے انسسٹ کر کے ایک گیم ڈاؤن لوڈ کرنے کی، میں نے ان کے ساتھ کھیلی بھی کہ وہ گاڑیاں ان کو پسند ہیں تو وہ گاڑیاں چوری کرتے ہیں اور اس کے بعد مارتے ہیں. ویپنز آپ کو مل جاتے ہیں. تو میں نے پھر اس کو ڈیلیٹ کر دیا اور وہ انسسٹ کرتا رہا کہ میں تو صرف گاڑی بدل رہا ہوں نا. میں نے کہا نہیں آپ چوری کر رہے ہیں. اور بالکل. تو یہ پہلے اس نے ورچوئل لیول پہ کیا، کھیل میں اگر ورچوئل لیول پہ کیا، پھر یہ اوریجنل لیول پہ کرنے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں لوگ، اور بچے عموماً اس بات کو محسوس ہی نہیں کر کسی بھی پاتے. برائی کا جب ارتکاب کیا جائے اور اس پر کوئی روکنے والا نہ ہو تو وہ آہستہ آہستہ وہ برائی نہیں لگتی. انسان اس کے لیے کئی تعویلیں کر لیتا ہے، کئی جسٹیفیکیشنز کر لیتا ہے. ایک ایسی گیم تھی کہ میں سوچ کے حیران ہو گئی تھی، بلکہ دیکھنا مجھ سے خود گوارا نہیں ہو رہا تھا. چھوٹا بھائی ہے میرا، 3-4 سال کا ہے، تو سازا وہ کارٹون لڑکی بنی ہوئی ہے اور اس کو وداؤٹ ڈریس سامنے کرتے ہیں اور جو بھی بچہ گیم کھیل رہا ہے وہ خود ڈریس اس کو پہنائے اور بالکل سب کچھ اس کا نمایاں تھا. حیا بھی ختم ہو گئی، ایمان بھی ختم ہو گیا، منکر کی کراہت بھی ختم ہو گئی، دل سے حرمت بھی چیزوں کی جاتی رہی. تو پھر ایسے ذہن جب تیار ہوں گے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی حدود کو آخری حد تک پامال کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. اور آخری حد کیا ہے؟ پھر مرتد ہونا. پھر وہ بھی کوئی بڑی بات نہیں لگتی. جب دین کی کسی بات پر عمل ہی نہیں کرنا تو پھر دین کو چھوڑنا بھی تو ایک کھیل ہے، یا دین کا مذاق اڑانا. وہ پھر باقاعدہ اس کے عدالت میں جائے گا، کیس دیکھا جائے گا کہ اس کے کرائن اور نہیں، لڑکی پہ نہیں ہے اگر واقعی وہ نہیں انوالو. چلیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.